میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو عرض کرتا ہوں، حضور بڑا ہی اجر عطا کر دیں۔ وہ یہودی کا بیٹا تھا، بیمار ہو گیا، قربان جائیں۔ دو ایک دن نظر نہیں آیا تو حضور فرمانے لگے چلو نا تیمارداری کرنے سے۔ حضور تیمارداری کرنے کیسے نصیب ہیں، کیسی خوش بختیاں ہیں۔ سرکار سرانے بیٹھے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کرم فرما رہے ہیں۔ حضور کی وہ محبت دیکھی نا تو وہ غریب یہودی، اسے پتا تھا سرداروں کے طریقے کیا ہیں، اسے پتا تھا چودھریوں کے سلیقے کیا ہیں، اسے خبر تھی کہ خان ہو تو ان کے مہمان بھی کوئی خان ہی ہوتے ہیں۔ انہیں خبر تھی کہ عام لوگوں کا طرز حیات کیا ہے، لیکن وہ سمجھ گیا کہ میرے جیسے غریب کے بچے کی تیمارداری کرنے جو آئیں وہ دنیا دار نہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا چھوٹے بچے سے بات کر رہے ہیں، ادھر دیکھنا میری طرف، چھوٹے بچے سے۔ اب میں نے جو بات کہنی ہے اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے، نہ بھی آئی تو بات ٹھیک ہے۔ پیار نبی پاک سے خالص کرنا، انشاءاللہ رسول پاک تیمارداریاں فرمائیں گے، کرم نوازیاں فرمائیں گے۔ پیار خالص کرنا، نیرا نعرہ نہ لگانا، صرف تقریر میں بات نہ رہے، نکابت خطابت اور یہ مائک کی حد تک چیزیں نہ رہ جائیں، کوئی اس کا عملی ثبوت بھی ہمارے سامنے آئے۔ حضور اس بچے سے بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کلمہ نہیں پڑھ لیتا؟ قربان جائیں، کسی کو ابا نے کلمہ پڑھایا، کسی کو اماں نے پڑھایا، کسی کو مفتی صاحب، پیر صاحب، علامہ صاحب، صوفی صاحب، درویش نے پڑھایا۔ اس کے بھی تو ذرا نصیب دیکھو نا۔ میں گڈی تے ہتھ ڈور سجن دے، او جینج رکھے اونج ریڑ ہے، او جینج رکھے جینج رکھے اونج ریڑ ہے۔ مسلمان یہ سمجھ لے، اس پیغام کو پلے کے ساتھ باندھ لے۔ اگر اس نے جلد بازی دکھانی ہے، اگر اس نے بے راہ روی کرنی ہے، اگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں میں مداخلت کرنی ہے، پھر یہ تو ممکن ہی نہیں۔ یہ ہو سکتا اس لیے کہ اس کی لگامیں کسی اور کے پاس ہے، اس کے فیصلوں کا اختیار کسی اور کے پاس ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا دل چاہا کہ پتہ تو کروں جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ اس کو خواب میں بتایا گیا کہ فلاں بن فلاں تیرا جنت میں پڑوسی ہے۔ اب یہ بڑا عابد تھا، زاہد تھا، عبادت گزار تھا، پرہیزگار، بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار۔ یہ سفر کر کے اس کے پاس گیا، اس کو جا کے کہنے لگا میں تیرا مہمان نہ بن جاؤں، 2-3 دن کا بن جاؤ۔ کہتے میں 3 دن اس کے ساتھ رہا، میں اس سے زیادہ نوافل پڑھتا تھا، زیادہ صدقات و خیرات کرتا تھا، زیادہ عبادات کرتا تھا، وہ تو میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ 3 دن کے بعد میں آنے لگا تو میں نے اس کو کہا یار میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا تیرے پاس۔ اس نے کہا بتائیے۔ میں نے کہا کہ میرا آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھوں تو کون سی ایسی عبادت کرتا ہے کہ جنت میں تو میرا پڑوسی بنے گا، لیکن تیری عبادات ریاضت میں تکبر نہیں کرتا، لیکن میں نے کوئی خاص چیز دیکھی نہیں، کوئی خاص بات ہے تو مجھے بتا دے۔ تو بندہ کہنے لگا کوئی خاص بات نہیں، ہاں ایک چھوٹی سی عادت ہے میرے اندر، چھوٹی سی عادت۔ بڑے لوگ کبھی بھی اپنی باتوں کو بڑا نہیں سمجھتے۔ کہا ایک چھوٹی سی عادت ہے۔ کہا وہ کون سی؟ تو وہ کہنے لگا اگر شدید گرمی ہو نا تو میں نے اپنے رب سے کبھی سردی نہیں مانگی، اور کبھی برف جمی ہو نا گلیوں میں تو میں نے اپنے رب سے کبھی گرمی نہیں مانگی۔ میں سمجھتا ہوں میرا رب مجھے دیتا ہی وہ ہے جو میرے حق میں بڑا بہتر ہوتا ہے۔ یہ ایک میری چھوٹی سی عادت ہے کہ کڑاکے کی دھوپ میں میں نے کبھی مالک سے سائے کا سوال نہیں کیا، اور اگر تیز بارش ہو رہی ہو تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بارش نہیں ہونی چاہیے تھی، کیا بنے گا فلاں چیز کا۔ میں سمجھتا ہوں جو بہتر تھا اللہ نے وہی
دے دیا ہے تو میں مطمئن رہتا ہوں۔ تو عابد وہ نیک آدمی وہ اللہ کے ولی کہنے لگے اسے چھوٹی سی عادت نہ بتا، تیری یہ وہ عادت ہے جس کی وجہ سے رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے تیری اس عادت کی بنا پر۔ جب ہمارے مزاج میں یہ چیزیں آ جائیں گی نا کہ جو میرے حق میں بہتر تھا مالک نے مجھے وہ دے دیا ہے، پھر ہم ہر جگہ بیٹھنے کی تمنا نہیں کریں گے، پھر سامنے والے سے ہم حسد نہیں کریں گے، پھر ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ کرے وہ مر جائے اور اس کی ہر چیز مجھے مل جائے، پھر ہمارا مزاج پھر ہماری طبیعت یہ نہیں رہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، مالک کے فیصلوں میں اپنے دل میں کوئی بوجھ محسوس نہ کرے، اپنی زندگی اللہ کے فیصلوں۔ دیکھیں نا، جو ماں باپ اللہ نے بڑے اچھے سمجھے وہ ہمارے لیے پسند کیے، وہ اللہ نے ہمارے لیے جو اس نے ہمارے حق میں بڑے، جو بہن بھائی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، جو بہن بھائی اس نے ہمارے حق میں بڑے اچھے سمجھے وہی بہن بھائی اس نے ہمیں عطا کیے، جس بیوی کو اس نے ہمارے گھر کے گلشن میں بہتر سمجھا اس کو لا کے اس نے ہمارے آنگن میں بٹھایا، اور جو اولاد اس نے ہمارے لیے باعث افتخار سمجھی وہ اولاد اس نے ہمیں عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا، پر کسی جگہ انہوں نے شکوہ نہیں کیا کہ مالک یہ کافر کیوں ہوا، اللہ کے قبضے میں ہے نا دل، پھیر سکتا ہے نا، مقلب القلوب ہے، لیکن حضرت نوح نے دعا اللہ کی رضا پر راضی رہے، اپنا مزاج بدلے، تاکہ معاشرے میں یہ جو گھٹن ہے، یہ جو ٹینشن ہے، یہ جو جھگڑا ہے، یہ جو چھینا چھانی ہے، یہ جو ایک دوسرے پر لوگوں کی نظریں ترشی ہیں، یہ ختم ہو۔ سمجھو کہ میرے حق میں جو بہتر تھا مالک نے وہ چیز مجھے عطا کر دی۔ میں اکثر کہتا ہوں اپنے دوستوں کو، میں کہتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جو سب سے اچھے ماں باپ تھے وہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اور جو سب سے بہترین اساتذہ تھے نا ان کا دروازہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اور جو جس شیخ جس پیر کو اللہ نے سب سے زیادہ شان عطا فرمائی اس کا دروازہ اللہ نے مجھے دکھایا، اور اس کے بعد اتنے تابع دار شاگرد میں نے کسی کے نہیں دیکھے جتنے مجھے ملے، اور اتنے وفادار پیر بھائی اور مرید میں نے کسی کے نہیں دیکھے جتنے مجھے ملے۔ میں اس بات پر، اور میں بات اس لیے نہیں کر رہا، میں آپ کو دل کی گہرائی سے بات بتا رہا ہوں کہ یہ عنوان زندگی ہے، یہ روح زندگی ہے۔ میں کبھی کبھی بڑے ناز کے ساتھ سجدہ شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا خوش نصیب شخص ہو۔ اب یہ بات صرف سوچنے کی ہے، 100 لوگوں میں سے اگر ان 2 پہ ہی بندہ غور کرے جو نافرمان ہے تو پھر زندگی آگے چل سکتی؟ تو 98 پر غور کیوں نہیں کرتا؟ تو 98 پر غور کیوں نہیں کرتا؟ اگر کسی شخص کے ساتھ 20 سال گزرے اور تو صرف اسے ایک دن کو یاد رکھے جس دن وہ اس نے تکلیف دی تھی، تو پھر یہ تیری زیادتی ہے۔ تو باقی ان دنوں کو کیوں نہیں یاد رکھتا جن دنوں میں اس کے تیرے ساتھ محبت والا معاملہ فرمایا، خدمت والا، راضی دل رضا کا مزاج بنائے۔ یہ مسلمان کے ایمان کا حسن ہے، یہ مسلمان کے کردار کا کمال ہے، یہ مسلمان کی سوچ کا بلند معیار ہے، یہ مسلمان کا اعلیٰ مقام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیٹا بیمار ہو گیا، بڑے پیارے ہوتے ہیں نا بیٹے، آپ بڑے پریشان تھے، شدید پریشان۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو بڑی تکلیف میں دیکھا، کبھی اس حکیم کے پاس، کبھی اس حکیم کے پاس، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ۔ کچھ دنوں کے بعد بیٹا انتقال کر گیا، لیکن کہتے ہیں جب ہم تعزیت کے لیے گئے تو ہم نے ان کے چہرے پر بہت ساری سکون کو، بہت ساری راحت کو دیکھا۔ بیٹا انتقال کر، جب وہ بیمار تھا تو پریشان تھے، اب جب انتقال کر گیا تو سکون میں۔ تو کہتے ہم نے ان سے سوال کیا کہ حضور اس وقت آپ پریشان تھے، انتقال کے بعد تو لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اب آپ سکون میں ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے جب تک میری ڈیوٹی تھی میں پریشان تھا، خدمت کر رہا تھا، نوکری کر رہا تھا، اب میں اسے اس کے پاس چھوڑ آیا ہوں جو مجھ سے بہت زیادہ اس کا خیال رکھنے والا ہے، جو مجھ سے کئی ہزار گنا بڑھ کے اس پر توجہ کرنے والا ہے۔
اب مجھے پریشانی، اب میرا قریب مجھ سے کہیں بڑھ کر اس کا خیال رکھے گا، اسے سکون دے گا، اسے راحت دے گا، اور میں اپنے رب کے فیصلے پر بڑا راضی ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہا، 10 سال، اور 10 سال میں نے حضور کے گھر میں نوکری کی۔ کہتے ہیں نبی پاک نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ ہمارا اپنا بچہ جو ہوتا ہے نا بیٹا، اور 10 دنوں میں شاید سینکڑوں دفعہ سوڑ لے، یہ کیا کیا ہے، وہ کیا، کہتے 10 سال حضور نے مجھے، کہتے میں نے ایک دن بڑا نقصان کر دیا، کوئی بڑی چیز مجھ سے ٹوٹ گئی، بڑا نقصان ہو گیا، تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ مجھ پر جلال کرنے لگی، اور ان کا جلال بالکل بجا تھا، ان کا غصہ بالکل ٹھیک تھا، اس لیے کہ میں نے واقعی بڑا نقصان کیا تھا۔ کہتے وہ جب جلال کرنے لگی نا تو محبوب تشریف لائے، کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیں اس نے کتنی بڑی چیز توڑ دی۔ تو کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ یہاں سے بھی مجھے ڈانٹ پڑنی ہے، اور پڑنی چاہیے بھی، اس لیے کہ میں نے آج بڑا نقصان کیا ہے۔ لیکن کہتے ہیں محبوب میرے قریب آئے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، زوجہ جلال میں تھی، تو محبوب نے کیا خوبصورت جملہ کہا، ساری سوچ ہی بدلتی۔ فرمانے لگے اس کو نہ ڈانٹ، اس چیز کا ٹوٹنا میرے رب کی رضا تھی تو چیز ٹوٹ گئی ہے، یہ میرے رب کی رضا تھی تو یہ چیز، اب یہ غریب ہے اس کا دل نہ توڑ، وہ ٹوٹ گیا، وہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب چھوڑ، یہ میرے اللہ کی اس چیز کا اتنی دیر رہنا ہی ہمارے حق میں بہتر تھا، تو ٹوٹ گئی تو ختم۔ کہتے بڑا جلال تھا محبوب کی زوجہ کو، لیکن انہوں نے جب بات سنی تو پھر مصطفیٰ کریم کا گھرانہ، پھر حضور کی ازواج پاک، مومنوں کی مائیں، کہتے ہیں اسی وقت وہ بیٹھیں اور انہوں نے میری طرف بڑی شفقت کی نظروں سے دیکھا، اور ان کے غصے کو میں نے پیار میں بدلتے دیکھا۔ بھائی یاد رکھو اللہ کی رضا، پھر اس وقت 2-4 لاکھ کے لیے لوگوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، پھر 20-25 ہزار کے لیے بلڈ پریشر اپ ڈاؤن نہیں ہوتا جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے لگتا، پھر چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے لیے سہانے روح نہیں بنتی، پھر ذرا ذرا سی بات اسے تکلیف نہیں دیتی۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں اس کے لیے باعث آزمائش۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی آئے، انصاری صحابی، ان کا آپس میں جھگڑا تھا۔ جھگڑا کیا تھا؟ ایک چشمے سے پانی آتا تھا، پہاڑ سے پانی نیچے گرتا تھا، ایک چشمہ تھا پہاڑ سے، تو اس چشمے سے لوگ اپنے کھیتوں کو پانی دیتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پہلے باغ تھا حضرت زبیر بن عوام کا، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے اور اشرم بشرا صحابی ہیں، ان کے کھیت پہلے آتے تھے اور اس انصاری کا باغ بعد میں آتا تھا۔ جھگڑا یہ تھا کہ حضرت زبیر بن عوام کہتے تھے پانی کھیت کو پہلے میں نے دینا ہے، اور وہ انصاری صحابی کہتے تھے کہ پانی پہلے میں نے دینا ہے۔ بات حضور کی بارگاہ تک چلی گئی۔ یہ مسئلہ دنیاوی تھا، دینی۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ دینی مسئلہ مولوی صاحب بتائیں گے، دنیاوی چودھری صاحب بتائیں گے، وہ دین سے علیحدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات گئی نا تو حضور نے فرمایا بھائی پہلے کھیت کیونکہ زبیر کا ہے، ہوتا ہے نا ہمارے ہاں پانی کی باریاں ہوتی ہیں، تو جس آدمی کا کھیت پہلے ہے وہ پانی پہلے پلا لے اپنے کھیتوں کو، دوسرے بعد میں پانی لگا لے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چونکہ زبیر کا کھیت پہلے ہے تو زبیر پہلے پانی لگا لے کھیت کو، اور انصاری کا باغ چونکہ بعد میں آتا ہے، اس کے کھیت بعد میں آتے ہیں تو وہ پانی بعد میں لگا لے۔ اب وہ انصاری پر یہ بات بوجھ گزری تو بے سمجھی میں، بے دھیانی میں، جوش جذبات میں بڑا سخت جملہ کہہ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبیر دراصل آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں نا،
تو میں تو پھوپھی کا بیٹا نہیں، اس لیے آپ نے فوراً فیصلہ ان کے حق میں دیا ہے۔ محبوب تو ابھی کوئی جواب دیتے ہی اللہ کے قرآن نے بولنا شروع کر دیا، اور قرآن پاک کی آیت آئی، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ رب کریم نے فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کر لیں۔ جب تک ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کرے اتنی دیر تک مومن ہو سکتے۔ اب اگلے لفظوں پہ غور کرنا ہے، فیصلہ بھی قبول کرے، اور اگلی بات کیا ہے؟ ارشاد فرمائے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور محبوب پھر جو تو فیصلہ کرے اس فیصلے میں یہ اپنے دل میں کوئی رکاوٹ بھی محسوس نہ کرے، اپنے دل میں کوئی رکاوٹ بھی، کان آنکھیں دل کھول کے سنے کیا کہہ رہا ہوں۔ نبی پاک کے کسی فیصلے پر اپنے دل میں کوئی رکاوٹ محسوس وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، دل سے حضور کے فیصلے مانے۔ دیکھیں دنیا میں نا سب سے بندہ سمجھدار وہ ہے جسے اپنا وقت مینج کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک چیز کو گلے لگا کے باقی کاموں سے بھی رہ جاتے ہیں۔ آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا نمازیں بھی گئیں، آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا ابا جی کی خدمت بھی گئی، آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا حقوق العباد بھی گئے، کیونکہ کاروباری ٹینشن ہے تو لہذا کسی سے ہنس کے مسکرا کے بات کرنے والی جو نیکی تھی وہ بھی گئی۔ ایک ٹینشن آئی ہے نا تو آپ نے سارا کچھ اسی کھاتے لگا دیا ہے، وہ تو آتی رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں انقلاب برپا کیا۔ آپ دیکھ لیں کون سا ایسا موقع ہے جہاں سکون سے کسی نے بیٹھنے دیا؟ کبھی کافر بدر میں آ گئے، کبھی احد میں آ گئے، کہیں خندق میں آ گئے، کہیں خیبر میں آ گئے۔ وہ معاملہ اپنی جگہ پہ تھا تو یہاں مدینے میں یہودیوں کی سازشیں شروع ہو گئی۔ وہ اپنے مقام پر ایک معاملہ تھا تو منافقین اندر تھے، وہ الگ سے عبداللہ بن ابی سلول کا گروپ الگ سے سازشیں کرتا تھا۔ پر ان ساری پریشانیوں کے باوجود اور جو نجی اور ذاتی دکھ تھے وہ بھی اپنی جگہ پہ قائم۔ کبھی حضرت ختیجہ وصال کر گئی، کبھی حضور کی بڑی شہزادی کا وصال ہو گیا، حضور بدر کی فتح کر کے آ رہے تھے تو حضرت عثمان غنی نبی پاک کی شہزادی کو دفن کر کے آ رہے تھے، تدفین ہو رہی تھی۔ یہ سارے نظام دکھ بھی ساتھ رہے، پر ان سارے کاموں کے باوجود رسول پاک تہجد بھی وقت پہ پڑھتے رہے، صحابہ کو قرآن بھی وقت پہ سکھاتے رہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے مسکرا کے بھی وقت پہ ملتے رہے، حسنین کو کندھوں پہ بٹھا کے وہ والا معاملہ بھی وقت پہ کرتے رہے۔ سارے کام ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک تو چیز کو بابو جی یہ نہیں صحیح ہو رہا لہذا سارا کچھ ہی خراب، آپ ہمارا وقت ضائع ہو رہا بھائی، اور تیزی سے ضائع ہو رہا۔ ہم بڑے قیمتی ہیں، اپنے آپ کو قیمتی سمجھے۔ آپ دیکھیں نا ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ بار کچھ پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، آگے بڑھنا یہ تو دور کی باتیں، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ من عرف نفسہ ہو، اپنے آپ کو تو پہچاننا۔ یہ جو ہمارا طبقہ نوجوانوں کا ہے اور ہمارے وہ لوگ جو ابھی اپنی عادات کو پکا رہے ہیں، وہ اپنے معاملات کو تھوڑا سا مینج کر کے چلیں۔ اگر آپ سارا دن فارغ رہیں گے تو کچھ نفس کی لذات بڑھ جائیں گی، چیزوں کو مینج نہیں کریں گے تو جو لوگ گھر میں سارا دن لیٹے رہتے ہیں ان کی فرمائشیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ کبھی ان کا صبح کے ناشتے میں پائے کھانے کو دل کر آتا ہے، دوپہر میں کچھ فارغ ہیں تو وہ کہتے ہیں پکوڑے نکل آئیں تو تب بھی ذرا اچھا ہی رہے گا، پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی فرمائش کرتے ہیں کہ شام کا وقت ہے تو چلو میٹھے میں بھی کوئی 2-1 ڈشیں بن جائیں تو اچھا ہوتا تھا۔ تو یہ مصروفیت پھر انہیں نہ اگلے کچھ مہینوں میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی، یہ والی مصروفیات۔ چونکہ آپ نے چیزوں کو مینج نہیں کیا، وقت کا تعین نہیں کیا۔ جو لوگ پابندی سے فجر کی نماز پڑھنے کے عادی ہوں
پابندی سے. وہ ذہن بنا لیں کہ آپ 2-3 دن اگر آپ نے پابندی سے الارم لگایا نا کہ مجھے 3:45 اٹھنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ 3 یا 4 دن الارم بجے گا، 5ویں دن آپ خود بخود جاگ جائیں گے. اور فجر کے بعد جب آپ واک کر کے لوٹیں اور پھر آپ کا خیال ہو کہ میں نے کچھ تلاوت بھی کرنی، آپ کا تعین ہو وقت کا، اور یہ رواج آپ کی وجہ سے بچوں میں منتقل ہوگا، آپ کی وجہ سے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے میرا بس چلے تو میں طالب علموں کو ہفتے میں ایک چھٹی نہ دوں. لوگ ذرا تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی استاد جی مطلب کہتے ہیں کہ ہفتے بعد بھی چھٹی نہ ہو، حالانکہ چھٹی تو ہونی چاہیے. وہ کیا فرماتے تھے؟ وہ کہتے تھے جس دن چھٹی ہوتی ہے شیڈول خراب ہو جاتا ہے، بچوں کا اگلے دن بھی مدرسے آنے کو دل نہیں کرتا. اور یہ بات ہم نے بعد میں دیکھی، اس کا تجربہ کیا کہ روٹین میں جو نظام چل رہا ہوتا ہے اس میں جب ایک دن کی بھی آپ بریک لگاتے ہیں تو اس سے اگلے دن کا ماحول خراب ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے، کچھ کے پاس نہیں ہوتی، کچھ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی وسعت ہوتی ہے، کچھ کے پاس نہیں ہوتی. وقت ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے سب کو عطا کی ہے. اگر اس کو ہمیں مینج کرنا آ جائے، طے کرنا آ جائے، تو ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 39 سال ہوئی ہے، پوری 40 سال نہیں. ہمارے ہاں 39 سال کا ابھی نوجوان ہوتا ہے. ہاں وہ بابا کہیں تو ناراض ہو جاتا ہے. 39 سال عمر، 39 سال عمر مبارک تھی جس میں انہوں نے روز 5 سپارے قرآن پاک بھی پڑھ لیا، کئی لاکھ بار درود شریف بھی پڑھ لیا. انہوں نے اپنے پورے عہد حکومت میں بڑے بڑے سرائے قائم کیے، بڑی بڑی مساجد بنائیں. جو پچھلے بادشاہ ان سے پہلے گزرنے والے عدل نہیں کرتے تھے وہ ساری خرابیاں دور کر کے انہوں نے عدل بھی کر دیا. ان 39 سالوں میں یہ وہ حسین شخص ہے پھر اس نے اتنا کام کیا کہ اسے رسول پاک کی بارگاہ سے سلام بھی آیا. اتنے بڑے کام کر کے وہ 39 سالوں میں اللہ کے حضور بھی حاضر ہو گئے، اور صدیاں بیت گئیں. خطیب ممبروں پہ بیٹھ کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، ان کے تذکرے کیے جاتے ہیں، ان کے احوال بیان کیے جاتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ وقت نہیں ضائع کیا، ٹائم نہیں ضائع کیا. آپ یقین کریں اتنا وقت ہے ہمارے پاس، اتنا وقت ہے، فلانی چیز کا بھی ہمیں پتہ ہے، فلانی چیز کا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دلی میں رہتے تھے، اپنے مرشد شیخ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں. ایک بندہ دور سے کہیں آیا تو اس نے بابا صاحب سے کہا فلانے محلے جانا ہے. فرمانے لگے مجھے نہیں پتا اس کا. وہ کہنے لگا آپ دلی میں نئے آئے ہیں؟ فرمائے نہیں، سالوں بیت گئے. تو کہا پھر آپ کو اس محلے کا نہیں پتا؟ کہنے لگے 2 گلیوں کا پتا ہے، ایک کتب کے گھر جاتی ہے، دوسری واپس آتی ہے، تیسری کا نہیں پتا. وہ تو فارغ لوگ ہیں جو گھومیں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے. ہماری تو جو ڈیوٹی ہے ہم ڈیوٹی کر لیں. اپنی زندگی میں اوقات کا اتنا ضیاع ہے، اتنا ضیاع ہے، اتنا ضیاع، حد ہو گئی. ہمارے بزرگوں نے جو اب وہ کتابیں لکھ گئے جو ہم سے پڑھی نہیں جاتی، اتنی بڑی ہیں. لوگ پڑھ نہیں پاتے ساری زندگی میں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 1000 کتاب لکھی ہے، اور ایسے نہیں لکھ دی کہ 4 کتابیں رکھی تو 5ویں اس میں سے نکل آئی، ایسے نہیں، بلکہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کو کھولا جائے تو کئی جلدوں میں کتابیں بنتی ہیں. کیسے لکھا؟ وقت مینج تھا. وہ وقت پہ اٹھتے تھے، وقت پہ سوتے تھے، وقت پہ جاگتے تھے، وقت پہ نماز پڑھتے تھے، وقت پہ سارے کام کرتے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کی تفسیر لکھنے بیٹھے تو 1 پارے کی 1 جلد لکھی، 8 جلدوں میں حدیث کی شرح لکھی، سینکڑوں شاگرد بنائے، بے شمار ان کے عقیدت مند ہوئے، ان کی کتابیں انمول موتی. کسی نے کہا حضور سارا کچھ کیسے ہوا؟ کہنے لگے وقت نہیں ضائع کیا، زندگی وقت نہیں ضائع کی.
مفتی صاحب نا جب جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھتے تھے اور پہلی بات کرتے تھے نا الحمدللہ، تو لوگ گھڑی ٹھیک کرتے تھے، کہتے تھے لو بھی 1 بج گیا، مفتی صاحب بیٹھ گئے۔ یہ 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتے، بلکہ ایک سادی مثال، مفتی صاحب عصر کی نماز سے 15 منٹ پہلے گھر سے نکلتے تھے، تو آپ گزرتے تھے نا جہاں سے، تو ایک حویلی تھی، ایک ذمہ دار تھا، وہ اس نے بھینسیں رکھی ہوئی تھی، تو عصر سے پہلے تھوڑا سا بھینسوں والے لوگ دودھ دھونا شروع کرتے ہیں، تو مفتی صاحب جب سامنے سے گزرتے تو وہ ذمہ دار کہتا اپنے بیٹے سے، انہیں پتر کٹا چھڑ دے، مفتی صاحب لنگ گئے نہیں۔ وہ کہتا ابا جی اجے تو دن کھلوتا ہے، کہتے دن نو چھڑ استاد لنگ گئے نہیں، وہ وقت پہ جاتے ہیں لہذا وقت ہو گیا، تو اس طرح کر، تو شروع کر دودھ دھونا۔ تو کہتے ہیں گھڑیاں کم ہوتی تھی، ہر بندے کے پاس ہوتی نہیں تھی، تو اگر گھڑی منگا کے بھی کبھی دیکھتے تھے تو واقعی 4:45 ہوتے تھے۔ اپنے معاملات کو لوگوں نے جب طے کر لیا، جب ان کا ارادہ بن گیا، جب وہ کام کرنے والے لوگ تھے، آپ یقین کریں کئی لوگوں کو اپنے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہوتی جتنا ان کے پڑوسیوں کو ان کے بارے میں پتا ہوتا ہے۔ اتنی معلومات نہیں ہوتی جیسے ویسے لوگوں کو خبر ہوتی ہے کہ فلانا، اور کسی دانشور نے بڑی عمدہ بات کی تھی، اس نے کہا تھا ہمیں پڑوسی کے بچوں کی غلط حرکتوں کا پتہ ہوتا ہے اور اس کی غربتوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ذرا وقت پہ خیال کرتے ہیں کہ فلانا بچہ شرارت کتنی کرتا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ اس کی فیس بھی ادا ہوئی ہے کہ نہیں، انہوں نے روٹی بھی کھائی ہے کہ نہیں، ان کے پاس اسکول جانے کا یونیفارم بھی ہے کہ نہیں۔ اپنے وقت کو ہمیشہ اچھے انداز میں، حضرت معاویہ بن خدید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں اسکندریہ کی فتح کے لیے ہم لوگ گئے، فتح ہو گئی، واپس آئے تو دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمیوں میں اکثر لوگ دوپہر کو بھی آرام کرتے، جب دھوپ کڑاکے کی ہو تو لوگ باہر نہیں نکلتے۔ فرماتے سب لوگ مدینہ شریف میں آرام کر رہے تھے اور گلیوں میں کوئی شخص بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، میں سمجھ گیا سب لوگ محو آرام ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے اطلاع دینی تھی کہ فتح ہو گئی، آپ فرماتے میں بھی جا کے کسی کونے میں بیٹھ گیا، عصر یا مغرب کا وقت ہوا تو حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، تو میں نے سلام کے بعد عرض کی حضور مبارک ہو، اللہ نے کامیابی دے دی، اسکندریہ کی فتح ہو گئی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، پھر فرمانے لگے یار میں تو تیرے انتظار میں تھا اور خیال تھا تو ظہر کے قریب آ جائے گا۔ عرض کی حضور میں آ گیا تھا، ذرا بات کو سننا، میں آ گیا تھا پر سب لوگ سو رہے تھے، آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا، لہذا میں رک کے عصر یا مغرب میں بتاؤں گا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا؟ سویا کرتا تھا میں، پر خلیفہ بننے سے پہلے سویا کرتا تھا، اب اتنا وقت کہاں ہے، اب تو ذمہ داری ہے، ذمہ داری سب سیاں رل پانی نو چلیاں، کوئی مڑ سی پار کے، تو جنہاں نے پار کے سر تے چایا وہ قدم رکھن ڈر ڈر کے، اب تو احساس ہونے نہیں دیتا، ذمہ داری ہے نا، جنہاں نے پار کے سر تے چایا ہے وہ قدم رکھن پر ڈر ڈر کے، احساس کہاں سونے دیتا ہے۔ آپ فرمانے لگے تو دن کی بات کرتا ہے، میں تو رات کو تھوڑا سوتا ہوں۔ حضور کیوں؟ فرمانے لگے دن مخلوق کی خدمت میں رہتا ہوں اور رات اپنے رب کی عبادت میں رہتا ہوں۔ وقت کہاں ہے بھائی اتنا؟ مجھے بھی میرے کچھ دوست کہتے ہیں آج کل بور بڑے ہوتے ہیں، تو میں اکثر کہتا ہوں ہوتے ہوں گے بور، پر ہمارے پاس تو بور ہونے کا وقت ہی نہیں بچا، ابھی ٹائم ملے تو شاید بور ہوں، پر اتنا وقت کہاں سے لائیں بھائی، بور بھی ہونا ہے، تھوڑا وقت نکلے تو ہونا، ٹائم ہی کوئی نہیں، چاروں ناچار بھی لگے رہتے، اپنی ڈیوٹی کرتے رہتے، بور تب ہوں گے جب فارغ بیٹھے۔ زندگی کو فارغ نہ بتائیں اپنے وقت، وہ جی میں ذرا فارغ تھا تو یہاں آ کے بیٹھ گیا، میں ذرا فارغ تھا تو موبائل پہ لگ گیا، میں ذرا فارغ تھا تو فلانی بحث میں لگ گیا، میں ذرا فارغ تھا تو میں چائے پینے چلا گیا، میں ذرا فارغ ہوں تو آؤ 2 گھنٹے طے کر کے نا، 2 گھنٹے جانے 2 گھنٹے آنے، کرنا کیا ہے؟ روٹی کھانے جانا ہے۔ واہ بھائی واہ، اتنی فرصت کہاں سے آئی؟ حضرت
عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہیں، میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جب سورج طلوع ہوتا ہے، ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دن اعلان کرتا ہے، اس دن منادی ہوتی ہے، وہ دن اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے لوگوں آج اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں ہوں۔ آج یہ جو دن ہے نا، یہ آج کے بعد دوبارہ یہ نہیں آئے گا میرے عزیز۔ آج جس کی تلاوت رہ گئی وہ رہ گئی، آج جس کی عبادت رہ گئی سو رہ گئی، آج جس نے استغفار کی تسبیح نہیں پڑھی تو اس کی رہ گئی، آج جس نے ابا کی قدم نہیں دبائے تو اس کی خدمت رہ گئی، آج جو رب کی بارگاہ میں جھکا نہیں تو یہ رہ گیا، یہ رہ گیا، اس کا کام آج رہ گیا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور یہ کام چھوڑ دے، کل کر لیں گے۔ آپ فرمانے لگے یہ کام کل پہ ڈال دوں گا تو کل والے کام کب کروں گا؟ جو کل میری ڈیوٹیاں ہیں وہ بھی تو میں نے کرنی ہے نا، تو آج کا کام کل پہ ڈالتا جاؤں گا تو کل والے کام کب کروں گا؟ ہم نے وقت ضائع کیا، ہمارے ہاتھ سے لمحات ریت کی طرح نکل گئے۔ بہت ساری ہماری ناکامیوں کی وجہ یہ بنی کہ ہم نے ٹائم ضائع کیا۔ ہم بہت سارا پڑھ سکتے تھے، بہت سارا لکھ سکتے تھے، بہت ساری خدمتیں کر سکتے تھے، خاندان کو بڑا کچھ دے سکتے تھے۔ اور یار ہمارے تو دیہات میں وہ بوڑھی مائیں ہوتی تھی جو اگرچہ قرآن مجید مجہول پڑھتی تھی پر کوئی مقصد تو بنا لیتی تھی نا، کہتی تھی اب بیوہ ہو گئی ہوں ساری زندگی قرآن پڑھاؤں گی۔ کوئی لالچ نہیں ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا، کچھ کوئی مقصد تو تھا نا، کوئی ارادہ تو تھا نا، کچھ انہوں نے پروگرام تو بنا لیا تھا۔ اپنی زندگی بے ترتیب گزاریں گے تو خیالات بکھریں گے۔ ایک پگلی بی بی آئی، پاگل، حضرت انس کہتے ہیں آکے کھڑی کہنے یا رسول اللہ مجھے کام ہے، پاگل عورت۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کیا کام ہے؟ تو اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور چھوڑیں، یہ تو دیوانی ہے، ایسی باتیں کرتی رہتی ہے۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور ناراض ہوئے، فرمایا تم سے بات کر رہی ہے کہ مجھ سے کر رہی ہے؟ کرنے دو باتیں، کیا بات ہے بتا؟ کہنے لگی حضور یہاں نہیں کرنی، میرے ساتھ آئے۔ نبی کریم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جناب انس فرماتے کہ صحرا میں لے گئی، نبی پاک ریت پہ بیٹھ گئے، سامنے بیٹھ گئی، کہنے لگی حضور بچوں کو منع کریں مجھے روڑے مارتے۔ فرمایا میں کہہ دوں گا، اب نہیں کریں گے۔ حضور میرے گھر والے میری بات نہیں سنتے۔ فرمایا میں سمجھاؤں گا۔ یا رسول اللہ یہ پاگل کہہ کے چھیڑتے۔ حضور نے فرمایا کوئی نہیں کہے گا، میں منع کر دوں گا۔ حضرت انس کہتے ہیں دیر تک حضور کو ریت پہ حضور بیٹھے۔ یار یہ بھی سنت ہے میرے نبی، صرف کھانے کے درمیان میٹھا کھانا ہی سنت نہیں میرے بھائی، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے، یہ بھی رسول پاک کا طریقہ ہے۔ نبی کریم نے دیر تک وقت دیا، دیر تک، کبھی ہنستی کبھی رو دیتی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے یہ انداز بھی دیکھا، جب وہ ہنستی تو حضور بھی ہنستے، کبھی کو پاگل کے غم سن کے بھی رویا۔ لیکن ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ میرے محبوب نے کھل کے باتیں سنی، کھل کے اپنی مرضی سے کہنے لگی محبوبہ میں تھک گئی ہوں اب آپ جائیں، حضور میں تھک گئی ہوں آپ جائیں۔ نبی کریم اٹھے اور اٹھ کے فرمایا کسی کا خیال نہ کرنا، جب تیرا دل کرے دوبارہ آ جا۔ یار یہ حسن ہے، یہ وقار ہے کہ تو اشک شوئی کس طرح۔ میں نہ ابھی انتظار کر رہا ہوں، میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم این اے آئے گا تو اس غریب کی مدد کرے گا، میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم پی آئے گا تو اس کی مدد کرے گا، میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ بہت بڑا سیٹھ آئے گا تو مدد کرے گا۔ جب محلے کا اور گاؤں کا چودھری کسی غریب پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تو میں اپنے بچے کو کہہ رہا ہوتا تو نہ اس لڑائی میں جانا، ہمیں کیا لگے، تو کون پھر اس کا ہاتھ، ظلم پھر ختم کیسے ہوگا؟ پھر کیا طریقہ ہے ظلم ختم کرنے کا؟ جب کوئی ظالم کو ظالم کہنے کوئی تیار نہ ہو۔ وہ زمانہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مکہ شریف میں اعلان نبوت فرمایا تھا تو سارا مکہ مخالف ہو گیا، سارا مکہ۔ ایک وقت عروج کا ہوتا ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب غربت ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے، اسلام پر غربت کا زمانہ۔ قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص مکے آیا،
وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا. میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بس ایک دو بات اور عرض کرنی ہے آپ حضرات. حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں وہ بنو عراش کا رہنے والا شخص آیا. وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا، بیوپاری تھا. میں گاؤں سے جانور اونٹ گھوڑے خریدا کرتا، مکے میں لا کے بیچتا، مدینے میں لے جا کے بیچتا، طائف میں. میں ایک دفعہ نا بڑے سرخ رنگ کے خوبصورت 2 اونٹ مکے لایا. میں مکے کے لوگوں کو زیادہ نہیں جانتا تھا، منڈی میں جو لوگ آتے جاتے تھے انہیں جانتا تھا، مال بیچ کے چلا جاتا تھا. آج میں مکے میں داخل ہوا تو ابو جہل مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا، اس کے قریب نہ جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا. میں نے اونٹ دکھائے تو ابو جہل کو پسند آ گئے، سودا ہو گیا، اونٹ خرید لیے. وہ شخص کہتا ہے کہ اونٹ خرید کے نہ تو کہنے لگا فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں کونے میں میرا گھر ہے، کل آ کے پیسے لے جانا. کہتے میں اگلے دن پیسے لینے گیا تو کہنے لگا آج نہیں میرے پاس، کل آنا. میں اگلے دن پھر گیا، پیسے، کہنے لگا نہیں کل آنا. ہوٹل ہوتے نہیں تھے، مکے میں میرا رشتہ دار کوئی نہیں تھا، میں فٹ پاتھ پہ سوتا. جو چند کھجوریں اور سرکہ میرے پاس تھا وہ پہلے دن ہی ختم ہو گیا. انویسٹمنٹ بھی ساری وہیں لگی ہوئی تھی، گھر میں بچے بچیاں انتظار کر رہے تھے. میں بڑا مجبور ہوا، تھک گیا. تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا پیسے، کہنے لگا کل آنا. میں نے ذرا دبا کے بات کی، میں نے کہا یار میری کوئی پپھو تو رہتی نہیں مکہ مکرمہ میں، غریب آدمی ہوں، میرے پیسے دے میں جاؤں. جب دبا کے بات کی تو کہنے لگا جا دوڑ جا، جہاں سے ملتے ہیں لے لے، بھاگ جا. جی تاجر جب ڈوبتے ہیں نا تو معاذ اللہ تعالیٰ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو خودکشی کر کے مر جاتے ہیں، اس لیے کہ بڑے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. جب کسی کی اصل راہ سے ڈوب جائے کہتے ہیں میں کانپنے لگا. میں نے پوچھا لوگوں سے کہ تمہارے چودھری سردار بڑے کہاں بیٹھتے ہیں؟ تو کہا وہ جو حرم مکہ کے ساتھ ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں نا وہ سارے ہمارے سردار ہی ہیں. کہتے میں وہاں گیا، ابو سفیان تھے، ابو لہب تھا، عتبہ، طیبہ، شیبہ، ابو المختری، اخنس بن شریک، سب بیٹھے. میں نے جا کے کہا یارو میں بنو عراش کا رہنے والا ہوں، چھوٹا سا تاجر ہوں، 2 اونٹ یہاں لا کے بیچ بیٹھا ہوں تو ایک شخص نے خریدے ہیں، وہ پیسے نہیں دیتا. کہتے عتبہ بولا یا ابو سفیان بولا کون ہے جو تیرے پیسے کھا گیا؟ طاقت ہے کسی کی نام لے. تو کہتے میں نے کہا اس کا نام ابو جہل ہے. جب میں نے یہ کہا نا تو کہنے لگے اوہو وہ تو پیسے نہیں ملتے تیرے، وہ تو بڑا گنڈا ہے، تو بہت بڑے بدماش کے پاس مل گئے، وہ تو نہیں پیسے ملنے لگے، کبھی نہیں ملتے. فرماتے اب میں کانپا، اب تو میری امیدیں ٹوٹنے لگیں، اب میرے آنسو چھلکنے لگے. تو ایک شخص نے نا مذاق کیا، ادھر دیکھیے گا میری طرف، مذاق کیا. کہتے ہیں سامنے نا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول پاک تشریف فرما تھے، نبی کریم بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم. تو ایک بندے نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، اس نے نا مذاق کیا، کہنے لگا وہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے. کہتے ہیں اس نے مذاق کیا، باقی ہنسنے لگے. مجھے سمجھ نہ آئی کہ بھیجتے بھی ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. میں حضور علیہ السلام کے قریب پہنچا، نبی کریم کچھ وظیفہ پڑھ رہے تھے. یہ غریب آدمی نا بیچارہ وزیر سے بھی ڈرتا ہے تو پیر سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں طبیعت پہ کوئی چیز گرا نہ گزر جائے. تو کہتا ہے میں ڈرتے ڈرتے نا پیچھے بیٹھ گیا کہ فارغ ہوں گے تو میں بات کروں گا. فرماتے میں ابھی پیچھے بیٹھا ہی تھا، پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ میرے رسول پاک نے میری طرف توجہ فرمائی، رخ میری طرف پھیرا، 2 جملے نبی پاک نے کہے تو مجھے یوں لگا جیسے پردیس میں مجھے ماں مل گئی ہو. 2 جملے. پہلا فقرہ حضور نے فرمایا پردیسی لگتے ہو، اور دوسرا فقرہ فرمایا پریشان لگتے ہو. فرماتے ہیں بات چھم چھم میرے آنسو گرے، چھم چھم. اور بھائی کوئی اپنا ملے تو رونے کا مزہ آتا ہے نا، کوئی دکھ پوچھے تو پھر بندہ آنسو گرائے نا. ہر ایک کو تو دکھ سنائے بھی نہیں جاتے. وہ شاعر اردو کا ہے، آپ کی سمجھ میں آ گیا تو بڑا اچھا ہے. اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. ہم روئے بھی ہیں پر ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی ہمارے آنسو نہ دیکھے، چھپ چھپا کے روئے. فرمانے لگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردیسی اور پریشان لگتے ہو. کہتے میں جب رویا نا تو کریم رسول نے کام بھی نہیں پوچھا، یہ بھی نہیں پوچھا مسئلہ کیا، مجھے تبکی دی. فرمایا چپ کر، روتا کیوں ہے؟ جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا.
کیا کہا بریلی کے امام نے؟ فرمانے لگے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، جاؤ اعلان کر دو، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا تھا۔ نبی کریم نے فرمایا فکر نہ کر، جیسے تو کہے گا ہو جائے۔ کہتے حضور پہلے مجھے گھر لائے، سرکہ کھلایا، کھجوریں دی، دودھ پلایا، میں 2-3 دنوں کا بھوکا تھا، میں نے راج راج کے کھایا۔ کہتے ہیں جب میں سیر ہو گیا نا، میری تسلی ہو گئی۔ اب حضور نے فرمایا بتا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ سارا علاقہ کسی اور طرف ہے، شہر کسی اور طرف ہے، پر میرے نبی حق کے ساتھ ہے۔ حالات نہیں ہے اس وقت کہ حق کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، پر حضور حق کے ساتھ ہے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کریم رسول فرمانے لگے کیا مسئلہ ہے؟ ابو جہل پیسے نہیں دیتا۔ فرمایا اس نے کیوں نہیں دینے، دے گا پیسے، کیوں نہیں دینے پیسے؟ دیکھ کچھ لوگ شرافت کو بزدلی سمجھتے ہیں۔ وہ ایک درویش تھا تو کسی نے سخت بات کر دی تو کہنے لگا میرے ساتھ سخت بات نہ کر، ایٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں۔ ایٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل تے اسی، اور اس کا ترجمہ اقبال نے بھی کیا۔ اقبال کہنے لگے ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، پر رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ رزم حق و باطل ہو تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافر پہ سخت اور آپس میں رحم بھی، یہ اصول ہے مومن کا۔ نبی کریم نے فرمایا کیوں نہیں پیسے دینے، دے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو رب کا نام لے کے ڈٹ جائے اللہ اس کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دیا کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ساتھ چلے آہستہ آہستہ، اور بھائی کونسلر رکا بھی لکھ دے تو اس کی مہربانی۔ ویسے تو کونسلر کے دروازے پہ سویرے کو چلا جائے نا غریب آدمی، امیر آدمی پہ تو خیر پرچہ بھی ہو تو ایسا جو سب پوچھتے ہیں چوہدری صاحب درخواست آئی ہوتا کی کرنا ہے، تو غریب آدمی کو لے جاتے ہیں تو وہ پھر جاتا ہے بیچارہ کونسلر صاحب کے پاس، چودھری صاحب کے پاس، تو پھر اندر سے پیغام آتا ہے کہ چودھری صاحب ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، پھر پیغام آتا ہے کہ بریڈ گرم ہو رہا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اب اخبار پڑھ رہے ہیں۔ وہ غریب باہر بیٹھا ہے، پھر باہر آ کے پوچھتے ہیں گاڑی کرا کے لائے ہو؟ وہاں کیسے جانا ہے؟ وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثا کر کے مار دائی، بے پروائی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، اونے تاجاں والے در در رولے، تاجاں والے در در رولے تے منگتے آ تخت بٹھاوے، او سجنا کسے نو کارا مل دائی، کوئی کعبے او خالی آوے، ڈر اس کی بے نیازی سے۔ اور بڑے بڑے حاجی نمازی، ناراض نہ ہونا میری بات، بڑے بڑے حاجی نمازی حق کی بات کرنی ہوتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک بابا بلے شاہ صاحب کی بات نہ کر دیں درمیان میں، بابا صاحب نے بڑا شکوہ کیا، کہنے لگے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو، او دسو تے صحیح بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو، او کچھ دسو تے صحیح بلے شاہ نو ایک ہی کیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے کیوں نہیں، ہم حق کے ساتھ۔ حضور ساتھ چلے تو وہ شخص کہتے ہیں جب گلی میں حضور جا رہے تھے نا تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ وہ تو بڑا بدماش ہے اور حضور تو بولتے بھی دھیما دھیما ہے، وہ تو بڑا گنڈا ہے، اور میں 100 باتیں کرتا تو حضور ایک جواب دیتے، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ تو محبوب پاک کیسے بات کریں گے، وہ تو بڑا بے حیا ہے، لیکن کہتے سارے رستے حضور نے کوئی بات نہ کی، ککھ سواد نہیں مشری اندر، اسا کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں، اینا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ یہ کس قسم کا عذاب ہے؟ جمعے پڑ گئے، ٹڈیاں آ گئی، یہ اللہ نے عذاب نازل کیا۔ جب وہ عذاب میں مبتلا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے، اگر ایسا ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جب عذاب ٹل جانے کے بعد فرعونی پھر اپنے وعدے سے پھر گئے۔ بنو قریظہ والوں نے بھی کئی دفعہ حضور سے وعدے کیے پر اپنے وعدوں پر قائم۔ ایک بات آپ سے یہاں روک کے عرض کر دوں، ہم بھی کئی دفعہ کہتے ہیں ذرا بریک کبھی گاڑی کی نہیں نہ لگتی تو ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے نماز شروع کر دینی، ذرا طبیعت زیادہ لیل ہوتی ہے تو ارادہ کرتے ہیں نا کہ بھائی آج کے بعد ہم نے نیک، پھر کیا ہوتا ہے
شفا ہو گئی تو چھٹی ہو گئی. یہ طریقہ درست نہیں. یہ تو کفار کا طریقہ بیان کیا نا قرآن پاک نے. یہاں فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی تو اپنے وعدے سے مکر گئے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر کے ایسی قوم کے پاس پہنچا دیا جو بتوں کی پرستش کرتی تھی. وہ تو بچ گئے لیکن فرعونی سارے دریا کے اندر غرق ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی یہ خدا بنا دیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بت پرستی کرنے والے جاہل ہیں. یہ بت پرست قوم کے پاس جب گئے نا بنی اسرائیل والے, بت پوجتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے ہمارے لیے بھی سامنے بنا کے رکھ دو. فرمایا یہ تو جاہل ہیں, تم انہیں دیکھ کے اثر قبول کر رہے ہو, اور اپنی جاہلیت کے باعث یہ ہلاک ہونے والے بھی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا, اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین فرمایا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے. اللہ نے فرمایا وہاں آ جائے, میں آپ کو تورات عطا کرتا ہوں. 40 دن کا یہ عرصہ تھا. موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ جا کے, وہ سارا واقعہ بھی انہی آیات میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے عرض کیا تھا کہ رب ارنی, یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو فرمایا لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا. وہ بھی یہاں اللہ نے ذکر فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی جب کوہ طور پہ ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے, اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا. اس کا ذکر بھی اللہ نے انہی آیات میں فرمایا. آیت نمبر 144 سے 155 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا کرنے, کلیم اللہ کا منصب عطا کرنے, تورات عطا کرنے کا ذکر ہے. آگے چل کے بتایا کہ جو متکبر لوگ ہیں نا وہ آیات الہیہ سے منہ پھیرتے, اور جو لوگ اللہ کی آیات اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کے اعمال باطل ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر قیام کے عرصے میں بنی اسرائیل کے زیورات سے بچڑا بنا کر اسے معبود بنانے کا ذکر ہے. ان میں ایک جادوگر تھا سامری, سنا ہے سلالہ میں اس کی قبر ہے. حضرت موسیٰ کوہ طور پہ چلے گئے تو اس نے پیچھے سے نا سونے کا ایک بچڑا بنا لیا, اس میں سونے کی تاریں اس کے منہ میں لگائیں, ہوا چلتی تھی تو بجتی تھی. اتنے کمزور عقیدے کی یہ قوم تھی کہ انہوں نے فٹافٹ ماننا شروع کر لیا, فٹافٹ ماننا, کہنے لگے یہ ٹھیک ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو قوم پر غصے اور افسوس کا اظہار فرمایا اور کہا میرے پیچھے تم نے ایسا برا کام کیا. انہوں نے تورات کی تختیاں بھی زمین پہ ڈالیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کے اس سے جواب طلبی کی. انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے, بڑے خوبصورت لفظ ہے قرآن پاک, اے میرے ماں جائے, اے میرے بھائی, قوم نے مجھے بے بس کر دیا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل بھی کر دیتے. اب آپ مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں. کبھی بھی دشمنوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دینا چاہیے. پھر آیت نمبر 151 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور کلمات استغفار کا ذکر ہے. آگے چل کے بتایا کہ غصہ ٹھنڈا ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کو اٹھایا جن کی تحریر میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی بشارت تھی. آیت نمبر 156 سے لے کر 158 تک میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے جس میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کامل نعمت میں ان لوگوں کو عطا کروں گا جو ایمان کے ساتھ تقوی بھی اختیار کریں گے, یہ انہیں ملے گی نعمت. اور پھر وہ زکوٰۃ دیں گے اور اس عظیم رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیروی کریں گے. یہ آیت نمبر 158 ہے یہ سورہ آراف کی. چونکہ حضور علیہ السلام کی بڑی عظمتوں کا اللہ کریم نے یہاں ذکر ارشاد فرمایا ہے, اور ایک تفصیل ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی توفیق دے, اللہ تعالیٰ کبھی ہمت دے تو ان آیات پر غور کریں تو وہ نعتیں جو قرآن نے بیان کی ہیں حضور کی وہ بھی بڑی شاندار ہیں. قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا جو لوگ پیروی کریں گے اس رسول کی جو بغیر پڑھے ہوئے دنیا میں آئے ہیں, دنیا میں آ کے کسی سے پڑھا بے پڑھے رسول کی جو پیروی کریں گے. کون سے رسول؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. فرمایا یہ وہ رسول ہیں جن کو لکھا ہوا تورات میں بھی پائیں گے اور انجیل میں بھی پائیں گے ان کی شانیں. وہ نبی کیا کریں گے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, وہ انہیں نیکی کا حکم کرتا ہے اور برائی سے منع فرماتا ہے. ویحل لہم الطیبات, اور نبی پاک ان پر حلال چیزوں کو, پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں. حلال حرام کا اختیار اللہ نے رسول پاک کو بھی عطا فرمایا ہے.
حضور کو بھی اللہ نے اختیار دیا، اسی لیے تو حضور کسی کو کہہ دیتے تھے چل تو نہ 5 نہ پڑھنا تو 2 ہی پڑھ لینا۔ یہ بھی حضور نے فرمایا، ایک بندے نے روزہ توڑ لیا تو فرمایا کھجوریں مجھ سے لے جا اور گھر جا کے کھا لے، روزہ بھی تو نہیں توڑا ہے تو مجھ سے لے جا، گھر جا کے کھا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ساری جگہوں پہ اس اختیار کو، تو قرآن مجید نے کہا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاک جتنی چیزیں پاک تھیں وہ میرے نبی نے تم پر حلال کر دی، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور جو گندی چیزیں تھیں ناپاک تھیں وہ نبی پاک نے تم پر حرام کی ہیں، جو پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی وہ حضور نے حرام فرمائی۔ اور پھر بڑے خوبصورت لفظ ہیں، اگر آپ جاگ کے سنیں تو فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ، اور وہ ان پر سے اتارتے ہیں، اِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فرمایا نبی پاک ان سے ان کا بوجھ اتارتے ہیں اور کاٹتے ہیں وہ زنجیریں جن میں یہ لوگ جکڑے ہوئے تھے، غلامی کی زنجیریں، سخت ترین احکام کی زنجیریں۔ فرمایا میرے رسول تو دنیا میں زنجیریں کاٹنے کے لیے آئے، حضور نے لوگوں کی زنجیریں کاٹ دی۔ فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، فرمایا جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کے دین کی مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ہم نے نبی پاک کے ساتھ اتارا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور کے ساتھ کیا اترا ہے؟ قرآن مجید۔ فرمایا جو اس کی پیروی کریں گے اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا محبوب آپ کہہ دیں، آج پھر کھل کے اعلان کر دیں، کیا کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا لوگوں کو بتا دیں کہ میں ایک قبیلے کا، ایک گروہ کا، ایک ملک کا نہیں، میں سارے انسانوں کا رسول بن کے آیا ہوں، تمام انسانوں کی طرف۔ اور حضور نے اعلان فرمایا، خود بخاری کا لفظ ہے، فرمایا ارسلت الی الخلق، فرمایا میں صرف انسانوں کا نہیں، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے میں ان سب کا رسول بن کے دنیا میں آیا، سب کا رسول بن کے میں دنیا میں آیا ہوں۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کی ان ساری عظمتوں کو بیان فرمایا۔ آیت نمبر 160 میں موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر ضرب لگانے اور ان کے قوم کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہونے کے معجزے، اور پھر بادل کے سایہ کرنے والا معجزہ، من اور سلوہ کے اترنے کا بیان بھی فرمایا، اور اس کے بعد اس امر کا بیان بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ معافی مانگتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، مگر انہوں نے اس مسئلے میں بھی تحریف کر دی، اس کو بھی بدل دیا۔ مزید بتایا کہ سمندر کے کنارے جو ایک بستی تھی، انہیں ہفتے کے دن وہاں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، مگر انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، سوائے ایک گروہ کے۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے باعث اللہ نے ان کی صورتوں کو بدل دیا، اللہ نے انہیں۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی رحمت سے ہمیں کیا ملا ہے؟ معاذ اللہ، اگر میں ابھی پوچھوں کہ حضور کی رحمت سے کیا ملا ہے تو بزرگ کہنے لگے کہ اس طرح کر، شام کو گھر جانا اور آئینے کے آگے کھڑے ہونا اور اپنے پچھلی زندگی کے سارے اعمال دیکھنا اور پھر اپنا چہرہ دیکھنا، اگر بدلا نہیں نا تو سمجھ لے میرے رسول کی رحمت سے حصہ ملا ہوا ہے، تجھے میرے کریم محبوب کی رحمت سے حصہ ملا ہوا ہے۔ ورنہ وہ نافرمانی کرتے تھے تو ان کے چہرے بدل جاتے تھے، دروازوں پہ لکھا جاتا تھا۔ سنگیوں بتاؤ نا، اگر آج بھی یہ حال ہو تو کون کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہ جائے؟ کون کسی کو منہ دکھانے؟ دعا فرمائیں اللہ محبوب کی غلامی میں ہمیں پختگی نصیب فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 168 میں اور 167 میں یہود کے برے اعمال کا سبب ان کی جمعیت کے منتشر ہونے اور ان پر جابر لوگوں کے مسلط ہونے کا ذکر فرمایا۔ بعد والی آیات میں ان کے برے جانشینوں کا ذکر کیا جو رشوت لے کر اللہ تعالیٰ کی آیات میں رد و بدل کر دیتے تھے۔ ان سب برائیوں کے باوجود اس مغالطے اور خود فریبی کا شکار تھے کہ وہ بخشے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کا گھر صرف متقیوں کے لیے اور اللہ کے فرما بردار بندوں کے لیے۔ آیت نمبر 172 میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی ارواح کو ایک جگہ پہ جمع کیا تھا اور جمع کر کے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے بیک زبان کہا قالوا بلا، ہاں مالک تو ہی ہمارا رب ہے۔
وہاں گواہی دی اور یہاں آ کے مکر گئے، وہاں گواہی دی اور یہاں مکر گئے. تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اس وقت بھی سب سے پہلے جس روح نے گواہی دی وہ میرے اور آپ کے پیارے رسول کی روح ہے مبارک، سب سے پہلے. اور حضور نے فرمایا جو روحیں وہاں ایک دوسرے کو جانتی تھی وہ یہاں بھی ایک دوسرے کو. داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ لکھا ہے کہ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میرا میں حضرت اویس کرنی سے ملوں، تو کہتے ہیں میں ان کے پیچھے یمن گیا تو وہ یمن سے مکے چلے گئے، میں مکے گیا تو وہ مدینے آ گئے، میں مدینے گیا تو وہ مصر چلے گئے، وہاں سے وہ پھر یمن آ گئے. بالآخر میں نے نہر فرات کے کنارے انہیں دیکھ ہی لیا، وضو کر رہے تھے، میں نے ان کو سلام لیا تو میرا ارادہ تھا سلام کے بعد پوچھوں گا کہ آپ ہی اویس کرنی ہے. کہتے میں نے السلام علیکم کہا تو وضو سے فارغ ہو کر کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان. تو میں نے کہا حضور آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میں تو پہلی دفعہ ملا ہوں. کہنے لگے میں اویس کرنی ہوں، تو حرم بن حیان ہے، میں تجھے جانتا ہوں. کہا حضور کس طرح؟ فرمایا عارف تو روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کی واقف ہے، میری روح تیری روح کی. کن فیکون تے کل دی گل ہے. وہ درویش نے کہا تھا نا کن فیکون تے کل دی گل ہے، اسی اگے پریت رلائی. ہمارا تو پرانا جرانہ ہے بھائی، کن فیکون تے کل دی گل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں بڑے لطیف نقطے ہیں، بڑی باتیں ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت کریں گے. اس آیت پہ بڑا کچھ لکھا ہے ہمارے بزرگوں نے اور کمال کر دیا جس نے جو لکھا. بہرحال پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 175 میں بغیر نام لیے ایک شخص کا ذکر فرمایا. بعض بزرگوں نے کہا وہ بلم بن بورا ہے، اور بعض نے کہا امیہ بن خلف ہے، اور بعض نے کہا ابو عامر فاسق ہے. ان تینوں میں سے ایک برائی ان تینوں میں مشترک تھی، تینوں میں وہ جرم پایا جاتا تھا. وہ یہ تھا کہ ان کے پاس علم بھی تھا، زہد اور ریاضت بھی تھی بلم بن بورا کے پاس، لیکن حضرت موسیٰ کے حسد کی وجہ سے تباہ ہو گیا. اسی طرح امیہ اور ابو عامر نبی پاک علیہ السلام کے حسد کی وجہ سے تباہ ہو گئے. کچھ لوگ صرف حسد کی وجہ سے ہی، پتہ ہے آپ کو، کچھ لوگ حسد کی وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں. ایک بادشاہ بڑا کنجوس تھا، تو اس کے سامنے ایک شخص اکثر آیا کرتا تھا. تو کسی نے اس سے کہا کہ بادشاہ سے انعام وصول کرو. اس نے کہا یہ بڑا کنجوس ہے، پر چلو اللہ نے مجھے بھی بڑا ذہن دیا، انعام لے ہی لیتے ہیں. تو کہنے لگا بادشاہ کبھی انعام ہی دے دیا کر. بادشاہ کہنے لگا پہلے میرے سوال کا جواب دے پھر انعام دوں گا. اس نے سوال ہی ایسا سخت پوچھنا تھا کہ انعام بنے ہی نہ. حضرت رومی نے لکھا ہے کہ بادشاہ سلامت پوچھو سوال. تو بادشاہ کہنے لگا یہ میرے ہاتھ کی ہتھیلیاں، ان میں بال کیوں نہیں؟ پشت پہ ہے تو ہتھیلی پہ کیوں نہیں؟ اس نے بھی پھر کمال ہی جواب دیا. کہنے لگا آپ سخی بڑے ہیں. وہ دے دے کے نا بال سارے گھس گئے، وہ دے دے کے گھس گئے. بادشاہ کو بڑا ہی غصہ آیا، پتا تو اسے تھا نا میں کنجوس ہوں. بڑا غصہ آیا کہ تو سخی بڑا ہے تو دے دے کے تیرے ہاتھوں کے بال. غصے سے کے ساتھ کہنے لگا تو تیرے ہاتھوں میں کیوں نہیں بال؟ کہنے لگا بادشاہ تو نے دیا بڑا ہے تو میں نے لیا بڑا ہے. تیرے دے دے کے گھس گئے ہیں تو میرے لے لے کے گھس گئے ہیں. تو اس کو اور غصہ آیا. کہنے لگا تو یہ جو سارے بیٹھے ہیں یہ دربار میں ادھر بھی تو ان کے ہاتھوں پہ بال کیوں نہیں؟ کہنے لگا بادشاہ تو دیتا رہتا ہے میں لیتا رہتا ہوں تو یہ ہاتھ ملتے رہتے ہیں، ان کے مال مال کے گھس گئے ہیں. تو بادشاہ کہنے لگا بندہ تو سیانا ہے، تجھے کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑے گا. تو اس نے دیا اسے. تو کچھ لوگوں کے نا مال مال کے ہی اللہ دیتا ہے نوازتا ہے، پر ان کے حسد کر کر کے یہ ہاتھ گھس جاتے ہیں. بیٹھ کے نا پروگرام بناتے رہتے ہیں، اس نے ایسا کیا اس لیے آگے نکل گیا، اس نے یہ کیا. ایک صاحب مجھے ایک شخص کے بارے میں خبر دینے لگے، کہنے لگا وہ فلانا کیا، پھر اس نے ایسا کیا، تو پھر وہ جیک لگا، پھر وہ سیاست کی، تو آگے نکل گیا. میں کہ پتا تھا تینوں بھی سارا ہی سی تھے، تم ہی لا لینا سی، کیونکہ تم بڑی باریک خبر دے رہا ہے کہ یہاں سے اس نے ایسے کیا تو پھر اس طرح کر کے اس نے ایسے کیا. ایسا نہیں ہوتا. جڑیاں گڈیاں آپ ہی اڈیاں، او نہ چڑھن اونچائیاں، او خی گڈیاں اچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں. یہ سمجھ لو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اس لیے یہ الجھن نہ کرے. تو حسد کی وجہ سے یہ لوگ پیچھے رہ گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے. آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ کی نعمت عقل کو قبولیت ہدایت کے لیے استعمال نہ کرنے والوں کو چوپایوں سے بدتر قرار دیا گیا. جو عقل اور شعور رکھنے کے باوجود استعمال نہیں کرتے، فرمایا جانوروں سے برے ہیں. ان کے دل ہیں مگر وہ حق کے دلائل کو سمجھتے نہیں. رب فرماتا ہے ان کے پاس آنکھیں ہیں پر آیات الہی کو دیکھتے
نہیں ان کے پاس کان ہیں پر دعوت حق کو سنتے۔ آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ کے ساتھ پکارنے کا ذکر ہے کہ رب کو پیارے پیارے ناموں کے ساتھ پکارا کرو، رحمان کہہ کے پکارو، رحیم کہہ کے پکارو، ستار اور غفار کہہ کے پکارو۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 186 سے 188 میں منکرین کے قیامت کے بارے میں پوچھنے اور قیامت کے اچانک آنے کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ ربوبیت میں عجز و نیاز کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ اے محبوب آپ یہ کہہ دیں کہ میں اپنی ذات کے لیے خود سے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں اپنی ذات سے غیب کو جانتا تو میں از خود خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ یعنی غیب کے علوم اور ساری نعمتیں رب ہی عطا کرتا ہے، رب ہی عطا کرتا ہے، اور کبھی بھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس کی قضاء و قدر سے پہنچتی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ اگر کبھی کسی کو کوئی تکلیف، زیادہ تر تکلیفیں اس کے پیاروں کو پہنچتی، مطلب یہ تو نہیں نا کہ وہ ناراض ہے، اس میں کوئی اس کی حکمت ہے۔ آیت نمبر 199 اور 190 میں بتایا کہ تمام بنی آدم کو ایک جان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کا جوڑا بھی بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، اور جب بیوی امید سے ہو تو میاں بیوی تندرست لڑکے کی دعا کرتے ہیں اور شکر ادا کرنے کا اقرار کرتے ہیں